السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وسیم احمد القادری امجدی، آپ دیکھ رہے ہیں امجدی میڈیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، واما بنعمت ربک فحدث۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور اللہ کی سرتاب قدم شان ہے وہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے وہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے وہ۔ برادران ملت اسلامیہ، سب سے پہلے ہمارے چینل امجدی میڈیا کی طرف سے تمام مسلمانوں کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، جب یہ ماہ ربیع النور یعنی ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، مگر وہیں کچھ لوگ جو نبی سے بغض و عناد رکھتے ہیں وہ اس پر شرک و بدعت کے فتوے لگانے لگتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارے لیے جان ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنی رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، خوب خوب پرچار کرو۔ رب کی نعمت کائنات کے اندر بہت ہے، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو مانتے ہیں، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور اسی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، اسی نعمت کا پرچار و پرسار کرنے کے لیے ہم اہل سنت والجماعت جلوس محمدی بھی نکالتے ہیں، اور اس پورے مہینے میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منعقد کر کے ساری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ نبی کی محبت جان ایمان ہے، نبی کی محبت عین ایمان ہے، اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں گویا کہ وہ دل کسی کام کا بھی نہیں۔ اور کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا اعتراض وہی گھسا پٹا پرانا والا اعتراض ہوتا ہے کہ جب ہم جلوس محمدی نکالتے ہیں تو اس میں باجے ہوتے ہیں، گاجے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میوزک ہوتے ہیں، ڈی جے ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جہاں پر ہوتی ہیں وہاں اس چیز کو لے کر علماء اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ جلوس محمدی نکلنے سے پہلے تمام علماء اس بات پر متفق ہو کر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جلوس محمدی میں کسی طرح کا باجا لے کر جانا، ڈی جے لے کر جانا، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ جلوس محمدی کو باجے گاجے کے ساتھ، ڈی جے کے ساتھ، میوزک کے ساتھ اگر نکالتے ہیں تو اس میں اہل سنت والجماعت کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ نااہل ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، لیکن صرف اس بنا پر اس کو دلیل بنا کر پیش کرنا کہ ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ اس میں گاجے باجے اور ڈی جے کا انتظام ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی حماقت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ میں بتا رہا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قرون اولیٰ میں نہیں پائی گئی لیکن اس دور میں مسلمان کر رہا ہے، تو آیا وہ چیز بدعت کہلائے گی؟ اس لیے کہ بدعت اسی کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو اور اس زمانے میں ایجاد کی گئی ہو۔ تو اس بدعت کو سمجھنے کے لیے بدعت کی ایک ہی قسم نہیں ہے، بدعت کی قسموں میں بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت سیئہ بھی ہے۔
تو اب دیکھا جائے گا کہ ہم جو جلوس نکال رہے ہیں اس میں کوئی اگر بری بدعت ہے تو یقیناً یہ ناجائز ہے، لیکن اگر اس میں نعرہ تکبیر لگتا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نعرہ رسالت لگتا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، سلف صالحین کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو کسی صورت میں بھی ہم جلوس محمدی کو ناجائز اور حرام اور بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح وہ جلسہ جس میں قرآن کی تلاوت سے شروعات کی جائے، پھر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حمد و ثنا پڑھی جائے، نبی کریم کی شان میں نعت پڑھی جائے، پھر خطیب کھڑے ہو کر، مقرر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف بیان کرے، تو یہ دیکھا جائے گا اس میں کون سی ناجائز چیز تھی، کون سی حرام چیز تھی۔ اگر اس میں کوئی ناجائز اور حرام چیز نہیں ہے تو بلا شبہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی جائز ہے۔ اعتراض کرنے والے بہت سارے اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے علماء نے ان تمام معترضین کا بخوبی اچھی طرح سے جواب دیا ہے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ اس ماہ مبارک میں نبی کا ذکر بھی کرے گا، اپنے گھروں میں اسلامی جھنڈا بھی لگائے گا، گھروں کو چراغاں بھی کرے گا، جلوس محمدی بھی نکالے گا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منائے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب پرچار کرو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو پروردگار عالم کائنات کی کسی بھی شے کو پیدا نہیں فرماتا۔ نبی کا آنا ہمارے لیے باعث نعمت ہے۔ ارشاد کے مطابق جس طرح میں آپ کو اب بتا دوں کہ یہ ان کے اعتراضات تھے۔ اب اعتراضات بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے اعتراض کرتے ہیں، جلوس محمدی کی بات آتی ہے اعتراض کرتے ہیں۔ جب یہ مہینہ آتا ہے اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں پر جب جھنڈے لگاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جب لوگ اپنے گھروں کو چراغاں کرتے ہیں تب لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس مہینے میں یعنی ربیع الاول شریف کے مہینے میں وہی اعتراض کرنے والا اپنی بیٹی کی شادی میں اپنے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیتا ہے، وہی اعتراض کرنے والا اپنی بیٹی کی شادی میں رجگا کے دن بڑے اچھی طرح سے روشنی کا انتظام کرتا ہے، وہی اعتراض کرنے والا جب اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو پھولوں کا صحرا اس کے سر سے لے کر پاؤں تک باندھ دیتا ہے، وہی اعتراض کرنے والا جب اپنے بیٹے کو گاڑی میں دولہا بنا کر بیٹھاتا ہے تو اس گاڑی کو دلہن کی طرح سوار دیتا ہے، وہی اعتراض کرنے والا اس جگہ کو جس میں دلہن اتاری جائے گی اس حجرے کو اس کمرے کو پھولوں سے سجا دیتا ہے، تب اسے بدعت نظر نہیں آتا، تب انہیں بدعت کے نعرے وہ نہیں لگاتے ہیں، ان کی بدعت تب کہیں اور مر جاتی ہے۔ اور جب جشن عید میلاد النبی پر کوئی اپنے گھر کو چراغاں کرتا ہے، اپنے گھروں کو روشن کرتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، تب یہ بدعت کا نعرہ لگاتا ہے۔ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دولہے کے سر پر سہرا باندھا گیا۔ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس گاڑی پر، جس اونٹ پر، جس کجاوے پر دولہے کو بیٹھایا گیا ہو اسے پھولوں سے سجایا گیا ہو۔ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور قدیم میں جو ہے جب شادی ہوتی تھی تو گھروں کو سجایا جاتا۔ مجھے کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دو جس میں ہلدی کی رسم ادا کی جاتی ہو، ایک ایسی رسم دکھاؤ، مجھے کوئی ایک ایسی رسم دکھا دو جس میں مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں تبھی یہ لوگوں کھل کر سامنے آتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ جھنڈا لگانا بدعت ہے اور گھروں کو سجانا بدعت ہے، یہ جلوس نکالنا بدعت ہے، یہ جلسہ کرنا بدعت ہے۔ لیکن جب بات اپنے پر آتی ہے تو سب
تب جائز ہو جاتا ہے، ساری بدعت یہ بھول جاتے ہیں، تب اپنی لڑکی کی شادی میں وہ دل کھول کر وہ تمام فضول خرچیاں کرتے ہیں جس کی ممانعت کی گئی، تب انہیں بدعت اور کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا قدیر تمام مسلمانوں کو رسول کائنات فخر موجودات التحیت و ثنا کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، مولا جو لوگ ابھی بھی عقل سے پیدل ہے، جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض و عناد بھرا ہے، مولا ان کے دلوں کو تو کشادہ کر، مولا انہیں راہ حق پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ مولا نبی کونین کے صدقے میں تمام مسلمانوں کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔